الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ غیبت کی بعض جائز صورتوں کے عنوان پر باتیں چل رہی ہیں۔ آج کے درس میں بخاری و مسلم کے حدیث پیش کی جا رہی ہے۔ وعن زید بن ارقم رضی اللہ عنہ قال خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر اصاب الناس فیہ شدہ فقال عبد اللہ بن ابی لا تنفقوا على من عند رسول اللہ حتى ينفضوا وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بذلك فأرسل إلى عبد الله بن أبي فاجتهد يمينه ما فعل فقالوا كذب زيد رسول الله صلى الله عليه وسلم فوقع في نفسي مما قالوا شدة حتى أنزل الله تعالى تصديقي إذا جاءك المنافقون ثم دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم ليستغفر لهم فلووا رؤوسهم متفق علیہ۔ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باہر گئے۔ اس میں لوگوں کو بہت سختی پہنچی تو عبداللہ بن ابی نے کہا تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر اپنا مال مت خرچ کرو تاکہ وہ خود ہی منتشر ہو جائیں، اور اس نے کہا کہ اگر ہم مدینہ واپس پہنچ گئے تو یقیناً ہم میں سے زیادہ عزت والا وہاں سے ذلیل کو نکال دے گا۔ حضرت زید فرماتے ہیں میں یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو اس بات کی اطلاع دی۔ پس آپ نے عبداللہ بن ابی کو پیغام بھیج کر بلوایا تو اس نے پختہ قسم اٹھا کر کہا کہ اس نے ایسا نہیں کہا۔ تو لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ زید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹ کہا ہے۔ پس میرے دل میں لوگوں کی بات سے سخت رنج ہوا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے میری تصدیق میں یہ صورت نازل فرما دی اذا جاءک المنافقون، یعنی سورہ منافقین، جس میں آگے چل کر عبداللہ منافق کا وہی قول نقل کیا گیا جو میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی تھی۔ پس نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کو بلایا تاکہ آپ ان کے لیے استغفار کریں، لیکن انہوں نے استغفار سے اعراض کرتے ہوئے اپنے سروں کو پھیر لیا۔ یہ حدیث اس کے اندر پیٹھ پیچھے شکایت کرنے کا تذکرہ ہے۔ زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن ابی کی جو شرارت بھری باتیں سنی تھیں، اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو ذلیل اور اپنے آپ کو باعزت سمجھا تھا، اور یہ کہہ رہا تھا کہ ان پر اپنا مال خرچ مت کرو یہاں تک کہ یہ بے مال ہو کر منتشر ہو جائیں گے۔ تو یہ بات سن کر وہ آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شکایت کی۔ یہی جو ہے یہاں پر بات دلیل ہے کہ اگر کوئی اس قسم کے منافقین ہیں جو مسلمانوں کے درمیان شر پیدا کر رہے ہیں اور ان کی بدخواہی کا ارادہ رکھتے ہیں، تو کوئی بھی شخص اگر ان کی کوئی شرارت سن پائے جان پائے تو فوری اس کو چاہیے جو ذمہ دار ہیں ان تک پہنچا دے تاکہ وہ کوئی انتظام کر سکیں، ورنہ معاملہ بگڑ جائے گا۔ عبداللہ بن ابی مدینے میں منافقین کا سردار تھا۔ اس نے مذکورہ سفر میں جو غزوہ بنی المصطلق کے لیے ہوا تھا، صحابہ کرام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بدزبانی کا اظہار کیا تھا، جسے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ نے سن لیا اور انہوں نے اسے بارگاہ رسالت میں پہنچا دیا، جس سے معلوم ہوا کہ منافقین کی سازشوں اور چالوں کو بے نقاب کرنا غیبت میں شامل نہیں ہے، بلکہ ان سے لوگوں کو آگاہ کرنا اسلام اور مسلمانوں کے مفاد کے لیے ضروری ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں بیان کرنا چاہ رہے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہر برائی کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے۔ جو لوگ برائیاں کر رہے ہیں، برائیاں پھیلا رہے ہیں، اگر وہ شر و فساد
مسلمانوں کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں، قوم کے درمیان پھیلانا چاہتے ہیں، تو کسی ایسے کو جو ان کی روک تھام کا انتظام کر سکے اس کی اطلاع دے دینی چاہیے، تاکہ وہ فوری کوئی کارروائی کر کے ان کی شرارتوں سے لوگوں کو بچا لے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق دے۔ هذا ما عندي، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔